الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے جمع ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر راضی ہو جائیں، اور ان کی رضا کے لیے ہم نے یہ آج کی کانفرنس سجائی ہے، جس کا عنوان تاجدار ختم نبوت اور شہید اعظم کانفرنس ہے۔ عزیزان محتشم، میرے دل میں جو موضوع لگایا ہے وہ شان امام کربلا ہے، شان اہل بیت ہے۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نصیب فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے، اور جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی اس کا نشان بھی 33 ہی ہے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمہارے رب کا ارادہ یہ ہے کہ ہر قسم کی گناہ کی میل وہ اتار دے، دور کر دے، اور آل محمد کو، اہل بیت محمد کو پاک صاف ستھرا کر دے۔ عزیزان محتشم، یہ رب کریم کا فرمان ہے۔ اللہ پاک اہل بیت محمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے۔ عزیزان محتشم، جب وہ ارادہ کرتا ہے کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت محمد کو پاک کر دے۔ عزیزان محتشم، تھوڑی دیر روکوں گا کہ تھوڑا سمجھ لیں کہ اللہ ہے کون۔ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی الوہیت کے بارے میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے جو تمام تر تسبیحات کے لائق ہے، وہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، القدوس اور پاک ہے، العزیز اور غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ وہی ہے جو آواز دیتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن میں صورتیں دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جس طرح کی چاہتا ہے وہ ویسی صورت عطا کرتا ہے۔ پھر آواز دی سورہ مومنون میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ وہ ہے جو انسان کو تخلیق کرتا ہے مٹی سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ایک پانی کی بوند کو پھر تیرا رب ماں کے رحم میں رکھتا ہے، فی قرار مکین، اسے مضبوط بناتا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً عَلَقَةً، تیرا رب وہ ہے جو اسی نطفے کو لوتھڑا بناتا ہے، فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً،
پھر اسی لوتھڑے کو تیرا رب بوٹی بناتا ہے. فخلقنا مدغۃ عظاما، اللہ وہ ہے جو اسی بوٹی میں ہڈیاں پروتا ہے. فکسونا العظام لحما، اور پھر انہی ہڈیوں پہ تیرا رب گوشت چڑھاتا ہے. ثم انشأنہ خلقا آخر، اللہ تو وہ ہے جو تجھے تصویر بھی عطا کر دیتا ہے. یہ باتیں کہاں کی ہیں؟ یہ دنیا میں نہیں ہیں، یہ ماں کے بطن کی باتیں ہیں، یہ باہر کی باتیں نہیں. ماں کے بطن کی بات کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تجھے ماں کے بطن میں صورتیں عطا کرتا ہے. اور عزیزان محتشم ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تجھے خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تجھے خبر نہیں، تجھے علم نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا، اس کی جگہ کون سی ہے. لیکن ان اللہ علیم خبیر، تیرا رب جانتا ہے کہ تو کہاں مرے گا اور کس جگہ تیری آخری سانس ہوگی. عزیزان محتشم سورہ ہود کی طرف پڑھوں تو وہ آواز دیتا ہے کون اللہ؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تو وہ ہے جو تیرے رزق کا ذمہ دار ہے. جس کو بھی اس نے جان بخشی، ہر ایک جان والے کے رزق کا ذمہ اسی کے ذمہ ہے. یعلم مستقر رہا، وہی تو اللہ ہے جس نے تیری موت کا وقت تقرر کر دیا ہے. پھر آواز دیتا ہے وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہی ہے جو تیری تدفین کی جگہ سے بھی واقف ہے کہ تو کہاں دفن ہوگا. تیرا اللہ وہ ہے. دوستانے گرامی قدر پھر آواز دیتا ہے کون اللہ؟ ما کننا عن الخلق غافلین، اللہ وہ ہے جو تیری ہر ادا سے، تیری ہر نیت سے واقف ہے. ما کننا عن الخلق غافلین، وہ اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوا. اس کی نظر اپنی مخلوق پر رہتی ہے کہ مخلوق کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیا نیت کر رہی ہے. پھر آواز دیتا ہے کون اللہ؟ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ وہ ہے جو تیرے دل کے حال بھی جانتا ہے. اور پھر آواز دی یعلم ما فی الارحام، اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن کی حالتیں بھی جانتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے. عزیزان محتشم وہی اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ وہی اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دوں، ایسے پاک کر دوں جیسے پاک کرنے کا حق ہے. عزیزان محتشم اب کسی نام نہاد ملا کی نہ سننا، قرآن کے فیصلے کو اپنا لینا. قرآن کا فیصلہ یہ ہے اللہ وہ ہے جو غالب بھی ہے، اللہ وہ ہے جو دل کے حال بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے جو تجھے آنکھیں بھی دیتا ہے، اللہ وہ ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سورہ دار میں آواز دی اللہ وہ ہے جس نے تجھے دو گدلے پانیوں سے تخلیق کیا، نبتلی ہے اور تجھے آزمانے کے لیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تجھے سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی. وہی اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کسی اور کی نہ سننا. انما ایک وقت آئے گا لوگ اہل بیت محمد پر باتیں کریں گے، میں نے ارادہ کر رکھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ وہ ہے جو ارادہ کر چکا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دے. آؤ عزیزان محتشم، آؤ عزیزان محتشم.
عزیزان محتشم سنتے جائیں، کون اللہ؟ سنتے جائیں، سورہ مریم یہ 19واں سورہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا اخت ہارون ما کانا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اور روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یا اخت ہارون ما کانا ابو کمر سوئن و ما کانت ام کبغیہ، اے ہارون کی بہن، یہودی بولے اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، و ام کے بغیہ اور تیری ماں بھی ایسی نہ تھی۔ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ جب شہر ناصرہ میں حضرت مریم داخل ہوئی تو بچہ پاس تھا، بچے کو اٹھا لائیں۔ جب بچے کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا مریم یہ کیا غضب کیا، یہ کیا غضب ڈھایا، تو پاک تھی، ہم تجھے طاہرہ سمجھتے تھے، ہم تجھے بتول سمجھتے تھے، ہم تجھے طیبہ مانتے تھے، یہ کیا کیا؟ عزیزان محتشم جو زہر دیکھیں وہ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ جو باطن دیکھیں وہ اگلی آواز سنتے ہیں۔ فاشارت الہی، مریم نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ بچے کی طرف، اب عیسیٰ کی طرف۔ 3 دن کی عمر ہے، عیسیٰ کی طرف مریم نے اشارہ کیا۔ عزیزان محتشم یہودی بول اٹھے قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، اے مریم ہوش کے ناخن لے، اب گودی کا بچہ بات کرے گا، اب گوارے کا بچہ بات کرے گا۔ عزیزان محتشم سنتے جائیں، اب یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، اب یہودی بولنے لگ پڑے، اب یہ گوارے کا بچہ ہم سے بات کرے گا، ہم سے کلام کرے گا۔ اشارہ تھا مریم کا بچے کی طرف، اگر بچہ بولتا نا تو مریم کی پاکیزگی زہر نہیں ہونی تھی، اگر بولے تو قانون ٹوٹتا تھا۔ لیکن آج میرے رب نے اپنی قدرت بتائی۔ لوگوں جب کوئی وقت اہل بیت نبوت پر آ جائے تو ہم بچوں کو بولنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، اب قالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ، اب گودی کا بچہ بات کرے گا۔ عزیزان محتشم اب یہ چہم گوئیاں شروع ہی تھیں تو عیسیٰ بولے قالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب دی اور حکمت دے کر بھیجا، حکمت دے کر بھیجا۔ عزیزان محتشم روک رہا ہوں اس پڑھے لکھے مجمع کو اور پیار کرنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو اور علم سے وابستہ رہنے والوں کو ایک نقطہ دینے کے لیے روک رہا ہوں۔ اللہ کے یہ نبی کہتے ہیں قالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ الزام بندگی پر نہیں تھا، الزام ماں پر تھا، الزام بندگی پر نہیں تھا، ماں پر الزام تھا۔ تو جواب بیٹے نے دیا میں اللہ کا بندہ، اتانی الکتاب، اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینا ما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں برکت رکھتا ہوں۔ میں مشرق میں ہوں تو برکت ہوں، میں شمال میں ہوں تو برکت ہوں، میں جنوب میں جاؤں تو برکت ہوں، میں نیچے رہوں زمین پر تو برکت ہوں، آسمان پہ چلا جاؤں تو برکت ہوں، جہاں کہیں میں وہاں برکت۔ عزیزان محتشم انجیل بن عباس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ ایک دن میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہے تھے، کسی نے کہا یا عیسیٰ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جن کی آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں؟ عزیزان محتشم آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ سننا، عیسائی تو جانتے تھے عیسیٰ کون ہے، ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں کون ہے عیسیٰ۔ اللہ قرآن میں آواز دیتا ہے تبری الاکمہ والابرص باذنی، عیسیٰ وہ ہے جو ابرص کو شفا دیتا ہے، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتا ہے، اندھے کو مادرزاد جو پیدا ہی اندھا ہوا ہے اس کو میرے اذن سے آنکھیں دیتا ہے اور میرے اذن سے کوڑی کو شفا دیتا ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور میرے اذن سے ہی یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ عزیزان محتشم اب عیسائیوں کی آواز ایک اور مقام پہ سنیے، جب یہ ماجرا دیکھا تو عیسائی بول اٹھے قالت مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بولے عیسائی کہ عیسیٰ تو
اللہ کا بیٹا ہے، جو مردے زندہ کرے وہ اللہ کا بیٹا، جو کوڑی کو شفا دے وہ اللہ کا بیٹا، جو مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے وہ اللہ کا بیٹا۔ اتنے کم عقیدہ تھے کہ تھوڑی تھوڑی بات پر اللہ کا بیٹا مان لیتے، حلووں کے بت بناتے۔ طریقہ تمدن عرب میں ہے کہ حلووں کے بت بناتے اور پھر بھوک لگتی تو کھا جاتے، پہلے پوجا کرتے رہتے، بھوک پر کھا جاتے۔ کام عقیدہ یہ تھے کہ مردہ زندہ کرنے والوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے، کوڑی کو شفا دینے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دینے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے۔ اب قرآن کا مزاج دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، جب مردوں کو زندہ کرنا ہوتا مجھ سے اجازت لیتا۔ اب میرے اور آپ کے نبی محتشم کو اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے میرے پیارے نبی میں نے تجھے شاہد بنایا، میں نے تجھے مبشر بنایا، میں نے تجھے نذیر بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ میرے محبوب عیسیٰ اجازت لیتے تھے مردہ زندہ کرنے کے لیے، اب تجھے اجازت کی ضرورت نہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، میں نے تجھے اذن دے کے بھیج دیا۔ چاند توڑے تیری مرضی، سورج پلٹائے تیری مرضی، سنگریزے کو کلمہ پڑھائے تیری مرضی، درختوں سے سجدہ کرائے تیری مرضی، محبوب انگلیاں ڈال کے 1500 صحابہ کو پانی پلائے تیری مرضی، والا سوفا یعطیک ربک فترضی۔ سنتے جائیں خاتم النبیین کیا ہے۔ آؤ عزیزان، بہت مہربانی، آپ کی محبتوں کا شکریہ، میرا دھیان بھی دولت، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے مومنو، یہ مال اور اولاد تجھے کہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذالک، اگر ایسا تو نے کیا، فاولئک ھم الخاسرون، جو ایسا کرتے ہیں وہی تو خسارے والے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، آپ کی محبتوں کا، آپ کے ان محبتوں کا شکریہ، لیکن اب نہ کرنا، بس آپ کی دعائیں سب سے بڑی محبت ہے۔ آؤ عزیزان محتشم سنتے جائیں، اب قرآن کہہ رہا ہے مردہ زندہ کرنے والے کو وہ اللہ کا بیٹا مان بیٹھے، کوڑی کو شفا دینے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے، اور عزیزان محتشم مادرزاد اندھے کو آنکھیں دینے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عزیزان محتشم، جو چاند توڑے، سورج پلٹائے، سنگریزے سے کلمہ پڑھائے، اب اللہ جانتا تھا یہ اتنے کم عقیدہ ہیں کہ مردہ زندہ کرنا دیکھ لیں۔ اب آواز سنتے ہیں قرآن کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا، بال ہو گئے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا۔ یہ کم عقیدہ تھے کہ بال اگانے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے، مردے کو زندہ کرنے والے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے۔ آؤ عزیزان محتشم، اللہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا میرا محبوب چاند توڑے، سورج پلٹائے گا، سنگریزے سے کلمہ پڑھائے گا، انگلیاں ڈال کر 1500 سے زائد صحابہ کو پانی پلائے گا۔ کہیں محبوب تجھے اللہ ہی نہ کہہ بیٹھیں، کہہ دیجئے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، محبوب کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر، تاکہ محبوب یہ تجھے اللہ ہی نہ کہہ بیٹھے۔ آؤ عزیزان محتشم، میں یہاں روک رہا ہوں، لوگ اس عہد پہ بڑے پریشان رہتے ہیں، واقعی یار اللہ تو کہہ رہا ہے محبوب کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں۔ عزیزان محتشم، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، میں اسے کہوں یہ مائک ہے، آپ کہیں گے پیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم نہیں جانتے یہ مائک ہے، ہم نہیں پہچانتے یہ مائک ہے۔ جب جانتے ہیں تو بار بار دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک ہے ہی بشر، پھر بار بار دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محتشم، کچھ لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ انبیاء بھی نسل بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، انبیاء میں بھی یہ آرزو ہے
ہم میں بھی آرزو ہے۔ عزیزان محتشم، قرآن کی آواز سن لیں، انبیاء نے بھی مانگے۔ کالا، حضرت زکریا علیہ السلام بولے کالا رب، یہ سورہ آل عمران ہے، کالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا بولے یا اللہ مجھے پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما، انکا سمیع الدعا، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جو عزیزان محتشم اب ارادہ کر بیٹھے اور سوچ بیٹھے کہ انبیاء میں بھی نسل بڑھانے کی خواہش ہے، ہم میں بھی ہے۔ انبیاء بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، انبیاء بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں۔ عزیزان محتشم روک رہا ہوں، اب جانور بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، جانور بھی سوتے، ہم بھی سوتے، جانور میں بھی نسل بڑھانے کی خواہش ہے، ہم میں بھی۔ کبھی ہم نے کہا کہ جانور ہم جیسے، ہم جانوروں جیسے؟ عزیزان محتشم فرق کیا ہے؟ فرق سنتے جائیں۔ جانور بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، جانور بھی سوتے، ہم بھی سوتے، جانور میں بھی نسل بڑھانے کی خواہش ہے، ہم میں بھی ہے۔ او عزیزان محتشم روک رہا ہوں، ہم بھی کھاتے، جانور بھی کھاتے۔ ہم کھاتے ہیں عقل کے تابع، جانور کھاتا ہے خواہش کے تابع۔ اب عزیزان محتشم آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، لوز موشن لگ جائیں، آپ کو میں بڑے بڑے کھانے پیش کروں، آپ کہیں گے نا نانا پیر صاحب ہم نہیں کھائیں گے۔ میں کہوں گا کیوں نہیں؟ یہ تو بکرا ہے، یہ دیسی مرغا ہے، یہ مچھلی ہے، بڑے بڑے لذیذ کھانے ہیں، یہ میٹھا ہے، یہ سویٹ ڈش ہے۔ آپ کہیں گے پیر صاحب پھر کبھی کھا لیں گے، آج میری طبیعت خراب ہے۔ کیوں یار کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا میری عقل کہتی ہے اور کھاؤں گا اور زیادہ خراب ہوں گا۔ عزیزان محتشم یہی حالت اگر جانور کی ہو تو جانور کے آگے چارہ ڈال دیں، وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں کھانا، وہ تو کھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہش کے تابع ہو کے کھاتا ہے۔ انسان کھاتا ہے عقل کے تابع۔ اور جب نبی کی باری آئے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس کی مرضی پر کرتا ہوں، جو وہ کہے وہی کرتا ہوں اور جو نہ کہے نہیں کرتا۔ عزیزان محتشم جتنا فرق جانور اور انسان کے کھانے میں ہے، اتنا فرق ہی انسان اور نبی کے کھانے میں ہے۔ آؤ عزیزان محتشم سنتے جائیں، شان رسالت پہ آ گیا، تھوڑی گھڑیاں لے لوں۔ عزیزان محتشم سن لیں، یہ آج کوئی اٹھ کے کہے میں نبوت کا دعوے دار ہوں، سن لے عزیزان محتشم۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں 313 رسولوں کو مبعوث فرمایا اور 313 میں 5 کو اول العزم بنایا۔ عزیزان محتشم 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مل کے 313 رسولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور 313 مل کر 5 اول العزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سنتے جائیں، 5 اول العزم مل کر خاتم النبیین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں بات کو واضح نہیں کروں گا، میں قرآن سے واضح کروں گا۔ او عزیزان محتشم سب سے بڑے اول العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میرے نبی کے بعد جس نبی کی سب سے بڑی شان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عزیزان محتشم سن لیں، پہلے حضرت ابراہیم اول العزم نبی، حضرت نوح اول العزم نبی، حضرت عیسیٰ اول العزم نبی، حضرت موسیٰ اول العزم نبی، اور خاتم النبیین۔ دوستان گرامی قدر روک رہا ہوں، اب ان کی آوازیں سنیں، قرآن ہے۔ میں سورہ مریم کی طرف لوٹ چلا، پھر اسی آیت کی طرف جب ماں کی باری آئی، ماں کے پاکیزگی کی باری آئی، یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی نہ تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولے یہودی قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، اب گودی کا بچہ ہم سے بات کرے گا، اب گوارے کا بچہ ہم سے بات کرے گا۔ عزیزان محتشم روک رہا ہوں، کالا انی عبداللہ، اب حضرت عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ، عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ۔ سورہ عمران کی طرف لوٹ چلا، کلما، سورہ آل عمران، یہ 37 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں،
کلما 37 اور 38 نمبر، کلما داخلہ علیہ زکریا المحراب وجدہ عندہا رزقا، جب حجرہ مریم میں زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں آپ رزق دیکھتے ہیں، قالا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت، حضرت مریم علیہ السلام بولی، حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ عزیزان محتشم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب رزق عطا فرما دے۔ عزیزان محتشم، پھر وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا دعا کرنے لگ پڑے کہ یا اللہ میرا بھی ادھیڑ عمر ہو چکی ہے، بانجھ پن کی عمر ہے، تو مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ بے وسیلہ رزق دینے والے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا مانگا؟ کالا، بولے زکریا، یہ ذہن رکھنا ہے، بولے زکریا، بولے عیسیٰ، کالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ عزیزان محتشم سنتے جائیں، ووارث سلیمان داؤدہ، اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وقالا یا ایھا الناس، اور بولے سلیمان بولے، زکریا بولے، عیسیٰ بولے۔ عزیزان محتشم اب سنتے جائیں، قرآن ہے، قرآن نے آواز دی سورہ طٰہٰ میں، اذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب الی فرعون طغیٰ، جا گھر جا کے ریکارڈ ہو رہی ہیں، گھر جا کے قرآن پڑھنا، اذهب الی فرعون طغیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ پیغام دیا۔ کالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک رہا ہوں یہاں، ایک نکتہ بھی دینے جا رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، اللہ نے آواز دی، وجعل، دعا کی میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے کام کو آسان کر دے، میری زبان کو سہل کر دے۔ وجعل، اور بنا، لی میرے لیے وزیرن، ایک وزیر میرے لیے بنا، من اہلی، میری اہل سے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون، اس کو میرا وزیر بنا دے، ہے بھی اہل سے، ہے بھی اہل، تو بنا وزیرن۔ اللہ کہہ رہا ہے تو، اب موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، وجعل، موسیٰ کہہ یا اللہ تو بنا، لی میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میری اہل سے، جو ہے بھی اہل، اور اہل سے بنا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ عزیزان محتشم، یہاں روک کے ایک اور ایت ہدیہ کر کے میں مقام محمد عربی پہ جا رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن میں آواز دی حضرت عیسیٰ کو، یہ سورہ بقرہ ہے، ایت کا نشان 260، جا کے قرآن پڑھ لینا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم بولے، رب آرنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن کرے گا کیف تحیی الموتى، اے اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ قالا، اللہ بولے، اولم تؤمن، کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں؟ قالا بلا، ہاں یا اللہ بھروسہ ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ صرف دل کو چین دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ قالا، اللہ بولے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اب 4 پرندے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنی طرف مانوس کر، ثُمَّ اجْعَلْ، پھر عزیزان محتشم سنتے جائیں، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ ڈال دے، پہاڑوں پہ رکھ دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کے پہاڑوں پہ رکھ دے۔
ثم ادعوہن، پھر انہیں اپنی طرف بلا، یاتینک سعیا، وہ تیری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اے ابراہیم جب تو انہیں بلائے گا وہ تیری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ عزیزان محتشم، نبی ہوتا وہ ہے جو مردوں کو بلائے تو دوڑے چلے آئیں، اور جس کے کہنے پہ زندہ نہ حرکت میں آئیں وہ کیا نبی ہوگا؟ نبی تو وہ ہے ثم ادعوہن، جو بلائے، یاتینک سعیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پرندے اس کی طرف اڑ کے آ جائیں، دوڑے چلے آئیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ وہ ہے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ عزیزان محتشم، اب موسیٰ بولے، میں کہاں پہ لوٹ گیا؟ وَاجْعَلْ لِي، اے اللہ تو بنا وزیراً، میرے لیے وزیر، من اہلی، میری اہل سے۔ اب نبی بنا لیتے، خود بنا لیتے وزیر کو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ تو بنا میرے لیے ایک وزیر، لی میرے لیے۔ جاؤ صرف اور نحو پڑھنے والوں سے پوچھ لینا لی کا مطلب کیا ہے، میرے لیے۔ وجعل، تو بنا وزیراً، ایک وزیر کو، من اہلی، میری اہل سے، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اسے میرا وزیر بنا دے۔ عزیزان محتشم، اب موسیٰ مانگے میرے لیے وزیر بنا دے۔ میرے نبی کو آواز دی، سورہ بنی اسرائیل۔ عزیزان محتشم، اللہ نے آواز دی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ، روک رہا ہوں، وَاجْعَلْ، تو بنا، لی میرے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، اپنے پاس سے بنا، اپنے پاس سے بنا، یہ نہیں کہا میری اہل سے بنا، مِن لَدُنْکَ سلطاناً، جو طاقتور بھی ہو، نصیرہ، جو مدد کرنے کا اہل بھی ہو۔ اب سمجھ آئی کعبہ میں اتارا کیوں تھا؟ عزیزان محتشم، سنتے جائیں، سنتے جائیں، میرے لیے بھیج اپنے پاس سے سلطان النصیرہ، سلطان النصیر کو بھیج۔ عزیزان محتشم سن لیجئے، ایک اور بھی محالت ہے پوری امت کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے دن علی کو بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی تو حضور نے کہا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ یہ مغالطہ بھی دور کرتے جائیں۔ آج قرآن چل پڑا ہے تو قرآن سے سنیں، یہ مغالطہ بھی قرآن سے، اس کا جواب سنیں۔ آؤ عزیزان محتشم، گھر جا کے پڑھنا سورہ شورى، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو بلا اور دعوت توحید پہنچا، میرا پیغام سنا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو تیری پیروی مکمل کرتے ہیں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دے، ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دے۔ جب جب میرے نبی کا جس جس کے لیے کندھا جھکے تو سمجھ جانا یہ وہ ہیں جن کا ایک لمحہ بھی رضائے اور اتباع مصطفیٰ سے خالی نہیں۔ عزیزان محتشم، 3 ہستیوں کے لیے میرے نبی کا کندھا جھکا۔ فتح مکہ والے دن علی کو کہا علی آپ سوار ہوں، آپ سوار ہوں۔ عزیزان محتشم، اور عید والے دن
حسنین کریمین کے لیے جھکا کہ سوار ہوں۔ اللہ کہتا ہے واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ عزیزان محتشم، آج قادر کے بیٹے عبد القادر کے بیٹے سے بھی پیغام سنیں۔ یہ ہے اہل بیت محمد۔ لوگ سمجھتے ہیں قادریوں کو اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہیں۔ عزیزان محتشم، ہم مسلط کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، جانتے ہیں علی کون ہے۔ عزیزان محتشم، پہچانتے ہیں علی کی قدرت کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے۔ عزیزان محتشم، خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھنا، ہماری کمزوری نہ سمجھنا، خاموشی کو ہماری لا علمی نہ سمجھنا، ہماری بے علمی نہ سمجھنا۔ آؤ عزیزان محتشم، میں قادری ہوں، حنفی ہوں اور غوث دا پتر ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، سنا پیغام قرآن کا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، سنتے جائیں۔ کالا عیسیٰ بولے، کالا موسیٰ بولے، کالا نوح بولے، کالا ابراہیم بولے، کالا سلیمان بولے۔ عزیزان عیسیٰ بولے، موسیٰ بولے، ابراہیم بولے، نوح بولے، زکریا بولے۔ سنتے جائیں۔ جب اپنے نبی کی باری آئی تو کہا وقر رب ادخلنی، محبوب بولتا صحیح، محبوب بولتا صحیح۔ آؤ عزیزان محتشم، جو بولے وہ اور نظر رکھتا ہے، وہ نظر میں اور ہوتا ہے، اور جسے بلایا جائے اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ عزیزان محتشم، 1,24,000 پیغمبر مل کر بھی میرے محبوب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ سبھی بولیں، عیسیٰ بولے، موسیٰ بولے، ابراہیم بولے، اور آپ کا نبی وہ ہے جسے بلائے آئے۔ عزیزان محتشم، روک رہا ہوں اور یہیں سے میں مقامی اہل بیت کی طرف جا رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، روک رہا ہوں، سنتے جائیں۔ اب سنتے جائیں، کچھ ایت ہدیہ کروں۔ کہاں کا اللہ نے کہا کل، کہا سورہ شورا، قل لا اسألکم، محبوب بولتا صحیح آئے۔ عزیزان محتشم، بولتا صحیح۔ آؤ عزیزان محتشم، روک رہا ہوں۔ اب محبوب کو بلائے اور نبی بولے، جب سارے نبی مل کر خاتم النبیین کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ 18ویں 19ویں صدی کا ملا اٹھ کے کہے، دعویٰ نبوت کرے۔ عزیزان محتشم، سارے نبی، حضرت عیسیٰ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ جب تعریف مصطفیٰ کر رہے تھے، عیسائی جانتے تھے عیسیٰ وہ ہے جو مردے زندہ کرتے ہیں، عیسیٰ وہ ہے جو کوڑیوں کو شفا دیتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی۔ عیسیٰ وہ ہیں جو مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں، عیسیٰ وہ ہیں جو مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ عزیزان محتشم، اب عیسیٰ تعریف مصطفیٰ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسائی بولے، اے عیسیٰ، وہ آپ سے بھی افضل ہیں۔ تو عیسیٰ کہتے ہیں، تم افضل کی بات کرتے ہو، اگر ان کی جوتی کا تسمہ سیدھا کرنے کی خوش نصیبی مل جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں۔ آؤ عزیزان محتشم، کل اللہ کہتا ہے محبوب بولتا صحیح۔ سورہ نجم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب بولتا تب ہے جب میری مرضی ہو، میری مرضی ہو تب بولتا ہے۔ اور عزیزان محتشم، سورہ یونس کی طرف، اور آیت کا نشان 15 ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، میرا محبوب کرتا تب ہے جب میری مرضی ہو۔ عزیزان محتشم، بولتا تب ہے جب میری مرضی ہو، کرتا تب ہے جب میری مرضی ہو۔ عزیزان محتشم، اب میں روک رہا ہوں، سنتے جائیں۔ مقام غدیر خم پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہاں اخذ نبی بیاد علی، نبی نے علی کے ہاتھ کو پکڑا۔ اب نبی کرتا وہ ہے
جو اس کی مرضی ہو، نبی بولتا وہ ہے جو اس کی مرضی ہو۔ اب ہاتھ کو پکڑنا میرے نبی کی مرضی نہ تھا، ہاتھ کو اٹھانا میرے نبی کی مرضی نہ تھا، اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بولتے تب ہیں جب اس کی مرضی ہو، تو اللہ نے کہا محبوب میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی بولتے تب ہیں جب اس کی مرضی ہو، نبی کرتے تب ہے جب اس کی مرضی ہو۔ فتح مکہ کے دن کندھے جھکا کے علی کو اوپر بٹھانا بھی اپنی مرضی سے نہ تھا، اور عید کے دن حسنین کریمین کے لیے کندھے جھکا کے ان کو کندھوں پہ بٹھانا بھی اپنی مرضی نہ تھا۔ عزیزان محتشم سنتے جائیں، میرے نبی نے جب ہاتھ بلند کیا، پتہ ہے سب سے پہلی مبارکبادی کس نے دی؟ حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نے کہا یا علی انت مولایا و مولا کل بچہم، یا علی انت مولایا و مولا کل مومن، یا علی انت و مولایا و مولا کل مسلم۔ عزیزان محتشم سب سے پہلی مبارکبادی، یہ تو جلنے والے نہیں تھے، یہ تو محبت کرنے والے تھے۔ آؤ عزیزان محتشم سنتے جائیں، یہ جلنے والے نہیں تھے، یہ محبت کرنے والے تھے۔ آؤ کہا یا علی آج کے بعد آپ میرے بھی مولا اور تمام جہانوں کے مولا، میرے بھی مولا تمام مسلمانوں کے مولا، میرے بھی مولا اور تمام مومنوں کے مولا۔ عزیزان محتشم سن لیں، آپ سنتے جائیں، وقت تھوڑا رہ گیا پر پیغام بڑا لمبا ہے، لیکن میں اپنے وقت میں رہ کے ہی پورا کروں گا۔ عزیزان محتشم اب یہ بات جب ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محتشم یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ اس بات کے راوی حضرت عمر بن ابی سلمہ ہیں۔ عزیزان محتشم وہ روایت کرتے ہیں، اس بات کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان محتشم جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، بیٹی آ جاؤ چادر میں، حسنین کریمین کو بلایا آ جاؤ چادر میں، علی آ گئے، ان کو بھی چادر میں ڈھانپ لیا، اور پھر میرے نبی نے کیا کہا؟ آؤ سنتے جائیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہ کہہ رہا میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کو پاک کروں، ایسے پاک کروں جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت محمد کو پاک، ارادہ پاکیزگی کا ہے۔ عزیزان محتشم اب کوئی ملا اٹھ کے کہے اور ان پر انگلیاں اٹھاتا پھرے، اس کی نہیں سننی، اللہ کا پیغام سننا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو پاک کر دے۔ عزیزان محتشم روک رہا ہوں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، علی فاطمہ اور ابناہما یہ میری اہل بیت ہیں۔ سنتے جائیں، اب میرے نبی نے کیا کہا؟ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے اللہ انہیں پاک کر دے، انہیں پاک کر دے، انہیں ہر قسم کی آلودگی سے دور فرما اور ان کو پاک اور صاف کر دے۔ عزیزان محتشم نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے؟ آؤ امام بخاری کا عقیدہ لیتے ہیں۔ امام بخاری خطبہ جمعہ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ کے جھرمٹ میں، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص درمیان سے اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، کیس سالی کا عالم ہے، کیس سالی کا عالم ہے، بارش اور جانور بلک رہے ہیں اور فصلیں سوکھ رہی ہیں، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ امام بخاری کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کوئی بادل نہ تھے، کوئی بادل نہ تھے، ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، بادل آپس میں ٹکرانے لگ پڑے اور جفیاں ڈالنے لگ پڑے۔ بلایا کس نے ہے؟ دعا کس نے مانگی ہے؟ ہاتھ کس نے اٹھائے ہیں؟ عزیزان محتشم اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، بادل ٹکرانے لگ پڑے،
بادل آپس میں ملنے لگ پڑے، عزیزان محتشم جب ملنے لگ پڑے، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں چھم چھم بارش برسنے لگ پڑی، تیز بارش ہوئی، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک بارش نہ رکی۔ کیوں نہ رکی؟ مانگا کس نے ہے؟ مانگا کس نے ہے؟ اور یہ اللہ بتانا چاہ رہا تھا، مانگا کس نے؟ اس نے مانگا ہے جو بولتا اپنی مرضی سے نہیں۔ اب اگلا جمعہ ہے، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وہی بندہ یا کوئی اور اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ بارش مانگی تھی، اب تو گزرنا مشکل ہو گیا ہے، ذرا کرم فرمائیں۔ عزیزان میں صحابہ کا عقیدہ بتا دوں، صحابہ جانتے تھے، خود بھی مانگ سکتے تھے، اللہ تو ہر ایک کی سننے والا ہے۔ ما کننا عن الخلق غافلین، وہ تو مخلوق سے غافل نہیں، وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ یعلم ما فی الارحام، وہ تو بطن میں جانتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، وہ رب ہے نا، میں نے بتایا پہلے آیتوں میں۔ عزیزان محتشم، اب صحابہ نہیں جانتے تھے، اللہ وہ ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، خود مانگ لیتے۔ بتانا یہ چاہتے تھے لوگوں مانگ تو ہم بھی سکتے ہیں، جب یہ مانگے وہ رد نہیں کرتا۔ او عزیزان محتشم، میرے نبی نے انگلی گھمائی، مرتین او ثلاثہ، 2 یا 3 دفعہ انگلی گھمائی، انگلی گھومنے کی دیر تھی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، بادل چھٹتے گئے، بارش تھمتی گئی۔ عزیزان محتشم، پیغام سنتے جائیں۔ اب میرے نبی کی دعا میں اتنی طاقت ہے، چاہے تو بارش لے آئیں، چاہے تو بارش روک دیں، چاہے تو چاند کے ٹکڑے کر دیں، چاہے تو چاند کو جوڑ دیں، چاہے تو سورج پلٹائیں، چاہے تو سنگریزے سے کلمہ پڑھائیں۔ وہی نبی تو کہہ رہے ہیں اللہ ان سے ہر قسم کی میل کو دور رکھ اور انہیں پاکیزہ کر دے، پاک صاف ستھرا فرما دے۔ اس کے بعد بھی کوئی خیال کرے تو ایک اور پیغام سنتے جائیں، سورہ فرقان کا پیغام سنتے جائیں۔ عزیزان محتشم، اللہ نے آواز دی جو بندہ گناہ کر بیٹھے اپنے رب سے معافی مانگے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔